جو عورت نماز چھوڑ دے گی وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگی، جو مرد نماز چھوڑ دے گا وہ 12 سزاؤں میں مبتلا ہوگا۔ 3 مصیبتیں دنیا میں، 3 مصیبتیں موت کے وقت، 3 مصیبتیں قبر کے اندر اور 3 مصیبتیں میدان محشر میں۔ دنیا کی کون سی 3 مصیبتیں جس کا بے نمازی کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پہلی مصیبت، اللہ تعالیٰ بے نمازی کی روزی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم برسوں سے نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ہم کروڑوں پتی ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کی بات کی تائید نہیں کرتے۔ میں نے کہا سنو، ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ کثرت تو ہے مگر برکت نہیں۔ تمہارے مال میں، تمہاری روزی میں کثرت تو ہے اس لیے تم کروڑوں پتی بن گئے، مگر سنو برکت نہیں، برکت نہیں ہے اس لیے تو کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، نیند کی گولی کھا کر سوتے ہو پھر بھی نیند نہیں آتی۔ شاہ جی سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، پتہ نہیں قرار کہاں چلا گیا، سکون کہاں چلا گیا۔ ایک ہوتی برکت اور ایک ہے کثرت۔ تمہارے مال میں کثرت تو ہے، برکت نہیں، اس لیے تو تمہیں نیند نہیں آتی۔ کثرت اور برکت کی اگر میں مثال دوں تو کتیا درجنوں بچے جنتی ہے مگر باہر کوئی بھی کتا نظر نہیں آتا، یہ کثرت ہے۔ اور دوسری طرف بکری ہے جو 2 یا 3 بچے جنتی ہے، باہر بکریاں ہی بکریاں نظر آتی ہیں، ہزاروں لاکھوں بکریاں ذبح کی جاتی ہیں پھر بھی بکریاں ختم نہیں ہوتی، یہ برکت ہے۔ کتوں کے ریوڑ نہیں ملیں گے، بکریوں کے ریوڑ ملیں گے، کیوں؟ وہاں کثرت ہے، یہاں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بکریوں میں برکت ڈالنے کے ساتھ ساتھ کثرت بھی ڈال دی۔ تو پہلی مصیبت اللہ تعالیٰ بے نمازی کی روزی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ دوسری مصیبت اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں شاہ جی ابھی تو جوانی ہے، جوانی کی 4 دن عیاشی میں گزار لیں، عیش و عشرت میں گزار لیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی تو پھر مسجد کا کوئی نہ کوئی کونا سنبھال لیں گے۔ میں نے کہا نہ دانو، بوڑھے بیل کو جس کی کمر جھکی ہوئی ہو، جس کی ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوں، عمر رسیدہ بیل کو تو اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے قبول نہیں کرتا، تیری ہڈیوں کو قبول کیسے کرے گا؟ تیرے بڑھاپے کو قبول کیسے کرے گا؟ اپنی جوانی کو زنا میں گزار کے، شراب پیتے ہوئے گزار کے جب بوڑھے ہو جاؤ گے، جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، پھر یہ بوڑھا سا جسم لے کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے مسجد میں جاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی، تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ دوسری مصیبت اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت، بے نمازی مرد کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے۔ آج میری قوم کی نوجوان بیٹی کہتی ہے کہ میں بہت اچھی لگوں، میں بہت پیاری بن جاؤں، میں بہت پیاری لگوں، میرا چہرہ حسین و جمیل ہو جائے تاکہ میرے لیے بہت رشتے آئیں۔ میں کہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادی، اگر تو واقعی خوبصورت بننا چاہتی ہے تو نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑنا، سجدوں کا دامن مضبوطی سے پکڑنا، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ بڑے بڑے حسن والے تیرا حسن دیکھتے رہ جائیں گے اور بڑے بڑے حسین و جمیل تیرے حسن پر رشک کریں گے۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ موت کے وقت کی 3 مصیبتیں، عورت ہو مرد ہو، بھوکا ہو کر مرے گا موت کے وقت۔ نمبر 2 پیاسا ہو کر مرے گا، فرمایا بے نمازی عورت، بے نمازی مرد موت کے وقت ذلیل و خوار ہو کر مریں گے۔ فرمایا قبر کے اندر کی 3 سزائیں، قبر اسے اس طرح دبائے گی۔ پہلی سزا، پہلی مصیبت، قبر گنہگار عورت کو، بے نمازی مرد کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں پہ وصل ہو جائیں گی۔ دوسری مصیبت، اس پر ایک سانپ چھوڑا جائے گا۔ تیسری مصیبت، منکر نکیروں کے سوالات کا صحیح طرح سے جواب نہیں دے پائے گا اور ناکام ہو جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن کی 3 سزائیں، ہولناک سزائیں، ہولناک مصیبتیں۔ پہلی مصیبت، اسے ذلیل و خوار کر کے، بے نمازی مرد کو، بے نمازی عورت کو ذلیل و خوار کر کے 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی امتوں کے سامنے ذلیل و خوار کر کے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ بے نمازی پر غضب کی نظر ڈالے گا۔ تیسری مصیبت، بہت بڑی مصیبت کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں